کوئی بھی آپ کی زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا۔ ساری کوششیں میرے قائد محترم کی تھی، سب نے صرف پھل کھایا ہے۔ اگر اب بھی قوم نہ سمجھی تو پھر قوم اپنے حال پر خود ہی غور کرے۔ یہ تو میڈیا والوں بھول چکے ہیں کہ انہیں مرنا ہے اور ایک کیمرہ وہاں بھی آن ہونا ہے۔ اگر آج یہاں پر اپنے کیمرے نہیں کھولے تو پھر یاد رکھنا وہاں پر سارے کیمرے بند ہو جائیں گے۔ اس قوم نے ہمیشہ چیمہ گوئیاں ہی کی ہیں، یہ چیمہ گوئیوں میں لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ تحریک لبیک پاکستان لبیک یا رسول اللہ کا مشن جو قائد محترم نے ہمیں دیا ہے، ہم صاحبزادہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ پورا کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان نیشنل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید عادی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جو اب ہم میں موجود نہیں رہے، اس وقت ہمارے ساتھ کراچی کے امیر علامہ رضی حسینی صاحب موجود ہیں۔ آئیے علامہ صاحب کی زندگی کے بارے میں ان سے چند سوالات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، ہمیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ آپ نے ایک بہت لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے، تو ان کی زندگی کے کچھ پہلو جو آپ ہم بتائیں ہمیں۔ قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی آپ کی زندگی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکا، کیونکہ اگر آپ کے ہر وصف پہ بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر وصف نمایاں عطا فرمایا تھا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا تھا، اور ایسا علم اگر کسی اور کو عطا کیا جائے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، لیکن امیر المجاہدین کے اندر ہم نے کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں دیکھا۔ بچہ ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، اس سے ہمیشہ عاجزی سے پیش آتے تھے، اور کبھی بھی آپ نے اپنے علم پر ناز نہیں کیا۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی کامیابی عطا فرمائی تو آپ کی زبان مبارک سے ایک ہی جملہ ہم نے سنا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ مالکوں کا کرم ہے، ہمیشہ آپ نے بات مالکوں کی ہی کی ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ امام احمد رضا نے یقیناً قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا۔ قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت جلد ہی لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنائی تھی۔ جگہ لینے کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کافی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اب جو آپ نے جو جگہ بنائی لوگوں کے دلوں کے اندر، وہ تقریباً 4 سے 5 سال کا عرصہ تھا۔ قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین کو جب لوگ دیکھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دوسرا وصف جو عطا فرمایا تھا وہ خوبصورتی کا عطا فرمایا تھا، اور خوبصورتی بھی ایک وصف ہوتا ہے، جبکہ آپ کسی قسم کی کوئی کریم پاؤڈر استعمال نہیں فرماتے تھے۔ یہ حسن آپ کا جینین تھا، ریئل تھا۔ آپ وضو بناتے تھے، آپ کا چہرہ چمکتا تھا، اور یقیناً امام احمد رضا نے قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین جیسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اچھا بتائیے گا، علامہ خادم صاحب کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا پیچھے، کیا کبھی وہ پورا ہو پائے گا؟ دیکھیں، قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین کے اندر مجدد کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ اس صدی کے مجدد تھے، اور یہ خلا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو شان عطا فرمائی تھی، جو آپ کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، یہ تمام چیزیں ہم کسی اور میں ہم نے نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ لیکن جب ہم نے امیر المجاہدین کی صحبت اختیار فرمائی تو امام احمد رضا، امام ربانی، امام احمد بن حنبل، یہ تمام اکابرین کی جھلک جو ہے قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کے اندر ہمیں نظر آتی تھی۔ لیکن جب ہم نے ابھی نماز جنازہ کی امامت میں قائد ملت اسلامی امیر المجاہدین کے سجادہ نشین جگر گوشہ حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ سعد حسین قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کو دیکھا تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک ہوئی اور تسکین ہوئی کہ وہ شبیہ ہم نے قائد ملت اسلامیہ کی اپنے امیر کے اندر دیکھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ خلا تو پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ تمام چیزیں تو انشاءاللہ ہمارے مرکزی امیر کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور آئندہ بھی امت محمدی وہ چیزیں دیکھے گی انشاءاللہ۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے جو ایک عشق رسول کا ایک بیج پوری امت مسلمہ میں بو دیا ہے، اب اس کو درخت بنانا، اس پر امت مسلمہ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یہ بیج تو بو دیا تھا، آپ نے ساری محنت، کوششیں، کاوشیں، جد و جہد، ساری کوششیں میرے قائد محترم کی تھی، سب نے صرف پھل کھایا ہے۔ ساری محنت میرے قائد محترم کی تھی۔ آپ 22 گھنٹے جاگتے تھے، آپ سفر کرتے تھے،
آپ نے کبھی بھی زبان سے شکوہ نہیں کیا ہے. آپ نماز جنازہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز کے اندر امت محمدی صلی اللہ تعالی وسلم آئی ہے. تو پورے پاکستان کے غیور مسلمانوں نے بتایا ہے کہ ان کے دل قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اب قوم کو ایک بہت بڑا میسج مل گیا ہے, بہت بڑا پیغام مل گیا ہے. اگر اب بھی قوم نہ سمجھی تو پھر قوم اپنے حال پر خود ہی غور کرے. اتنا بڑا پیغام, اتنا بڑا میسج جنازے سے مل چکا ہے. اب ہمارے جو مرکزی امیر ہیں ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے کام کریں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم ضرور دین تخت پر آئے گا. دنیا یہ سمجھ لے کہ جو گدی ہے وہ علامہ سعد حسین رضوی کو ٹرانسفر کی گئی ہے. بہت سی چہ مگوئیاں اس بات پر ہو رہی ہیں, تو کیا وہ اس کے اہل تھے اس گدی نے؟ دیکھیں, دنیا نے ہمیشہ چیمہ گوئیاں ہی کی ہیں. جب تک مرد قلندر, مرد مجاہد, قائد ملت اسلامی حیات رہے, دنیا نے ان پر بھی چیمہ گوئیاں کی تھی. تو چیمہ گوئیاں والوں کے لیے ہمارے لیے کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں اپنے کارکنان ذمہ داران کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ شورا کی متفقہ رائے سے ہوا ہے. سب کی رائے تھی کہ اس وقت مرکزی امیر کی جو اہلیت رکھتے ہیں وہ قبلہ حافظ سعد حسین قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ رکھتے ہیں. ان میں وہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ فیض آباد کا دھرنا ہو یا کوئی بھی مارکا ہو یا کراچی کا لانگ مارچ ہو, اس میں آپ کبھی بھی اسٹیج کی زینت نہیں بنے. جو شخص اسٹیج کی زینت نہ بننے کا خواہش رکھتا ہو کہ میں دور صحیح ہوں, میں جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو مرکزی امیر بننے کی خواہش کیوں ظاہر کریں گے؟ یہ شورا کی رائے تھی, سب کا اتفاق کا فیصلہ تھا اور سب نے یہ رائے پیش کی کہ اس وقت مرکزی امیر کی جو اہلیت رکھتے ہیں وہ صاحبزادہ صاحب رکھتے ہیں. تو سب کی رائے سے ان کو امیر بنایا گیا ہے. تو اب جب امیر بنا دیا گیا ہے, اب کام کرنا مقصود ہے. اب چیمہ گوئیوں پر ہم نے نہ توجہ دینی ہے اور نہ ان پر جواب دینے ہیں. ہمارے قائد محترم کی یہی سوچ تھی, بس آگے کی طرف دیکھنا ہے, ہم نے آگے کا سفر کرنا ہے. اس قوم نے ہمیشہ چیمہ گوئیاں ہی کی ہیں, یہ چیمہ گوئیوں میں لگے رہیں گے انشاءاللہ. تحریک لبیک پاکستان لبیک یا رسول اللہ کا مشن جو قائد محترم نے ہمیں دیا ہے, ہم صاحبزادہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ پورا کریں گے. فیض آباد دھرنے کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کیوں نہیں آیا وہاں پر؟ میڈیا کیوں نہیں آیا؟ آپ بھی ماشاءاللہ میڈیا والے ہیں, تو آپ مجھ سے اچھا میڈیا جانتے ہیں. میڈیا کیوں نہیں آیا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم, یہ تو آپ لوگ ہم سے اچھا جانتے ہیں کہ میڈیا کیوں نہیں آیا. سوشل میڈیا اس وقت آپ کے ساتھ ہے, تو اس پر آپ جو ہے کیا پیغام دیں؟ لیکن میڈیا ساتھ ہو نہ ہو, سوشل میڈیا ساتھ ہو نہ ہو, قائد ملت اسلامیہ نے شہر کراچی کے جلسے میں بالکل صاف واضح طور پر کہہ دیا تھا, ہمیں کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور وہ بات آپ کی نماز جنازہ میں سچ ہوئی ہے کہ ہر چینل نے لائیو کوریج دی ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی دیں گے. انسان کو خود اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے. میرا قائد تنہا تھا جس نے پورے زمانے سے اپنے آپ کو منوا کر گیا ہے. آج کے جدید دور میں جو الیکٹرانک میڈیا ہے, آپ اس کا سہارا نہیں لینا چاہتے؟ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ یہ تو میڈیا کو خود سوچنا چاہیے کہ سب کچھ بنا حضور کے نام پر ہے. یہ کیمرے بنے حضور کے نام پہ. کیمرے کیا, اقبال نے یہ یہاں تک کی بات کی کہ خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے, نبض ہستی تپش ہمادہ اسی نام سے ہے. یہ تو میڈیا والوں بھول چکے ہیں کہ انہیں مرنا ہے اور ایک کیمرہ وہاں بھی آن ہونا ہے. اگر آج یہاں پر اپنے کیمرے نہیں کھولے تو پھر یاد رکھنا وہاں پر سارے کیمرے بند ہو جائیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جو ایک مشن تھا عشق رسول کا, ہم سب پوری امت مسلمہ اس وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کے اس مشن کو آگے ہی بڑھائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید عادی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.